الزام ہے شہباز گل کے اوپر، وہ الزام ہے کہ انہوں نے جو بیان دیا اس بیان کے اندر کوئی مترضع باتیں تھیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ ان کے اوپر الزام ہے۔ وہ جو باتیں انہوں نے کی وہ ٹیلی ویژن پہ نشر ہوئی، وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور اس کے تمام جو الفاظ ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، تو اس میں تو اور کوئی مزید تفتیش کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا۔ دوسری چیز جس کو بہانہ بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ موبائل فون اس کا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اسی فون کا بہانہ بنا کے ان کے ساتھ جو اسسٹنٹ ان کا کام کرتا ہے اس کے گھر پہ چھاپا پڑا، آدھی رات کو چھاپا پڑا، ان کے اسسٹنٹ کی بیوی کو گرفتار کیا گیا، ان کی 10 ماہ کی بچی سے جدا کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کو حوالات میں بھی رکھا گیا۔ یہ تمام جو بات ہے وہ بنیادی طور پہ شروع ہی ابتدائی اس کی جھوٹ سے ہوتی ہے، کیونکہ جس وقت گرفتار کیا گیا شہباز گل کو تو فون اسی وقت لے لیے گئے تھے، فون تو پولیس کے پاس موجود ہے، تو بیان بھی ان کا ریکارڈ پہ موجود ہے، فون بھی ان کے ریکارڈ کے اندر پولیس کے پاس موجود ہے، تو دوبارہ جسمانی ریمانڈ مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اس کو سمجھنے کے لیے صرف یہی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پہلی دفعہ جب جسمانی ریمانڈ ملا تھا تو اس وقت ہوا کیا تھا۔ ان کے اوپر بدترین جسمانی تشدد کیا گیا، ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا بیان لینے کے لیے جو انہوں نے نہیں دیا، اور اس کے بعد کیونکہ جوڈیشل ہو گیا اور ان کی تحویل سے، اسلام آباد پولیس کی تحویل سے وہ نکل گئے، تو اس لیے وہ جو دباؤ ڈال کر تشدد کر کر جو بیان نکلوانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بیان کیونکہ نہیں نکل سکا، اس لیے دوبارہ سے یہ پورا کیا گیا، دوبارہ اپیل ہائی کورٹ تک پہنچ گئے کہ دوبارہ سے جسمانی ریمانڈ لیا جائے۔ تو یہ ہم ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کہ ابھی جو وہ جسمانی ریمانڈ کے لیے کہہ رہے ہیں اور لے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ مزید تشدد کیا جائے اور تشدد کر کے ان سے ایک من گھڑت کوئی اسٹیٹمنٹ نکلوائی جائے جس کا نشانہ عمران خان ہو۔ یہ بالکل واضح ہونا چاہیے سب کو کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ میرے خیال میں اگر چلے جسمانی ریمانڈ دے بھی دیا ہے تو یہ بھی عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ کیونکہ جسمانی تشدد ہو چکا ہے، وہ اس کے شواہد کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے، جب پہلے ان کی اپیرنس ہوئی تھی وہ اپنی قمیض اٹھا کے کورٹ میں جج کو دکھا چکے ہیں کہ ان کے اوپر جسمانی تشدد کیا گیا تھا، تو یہ یقینی بنایا جائے اور اس کی کوئی شفافیت ہو جس کے ذریعے یہ یقینی بنایا جا سکے ہمارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جہاں پر بھی ان کو رکھا جائے وہ پتہ ہو سب کو کہ کس جگہ پہ رکھا جا رہا ہے، وہاں پر دوسرے لوگوں کے جانے کی اجازت ہو، تاکہ یہ اس بات کی یقین دہانی کرائی جا سکے کہ کوئی تشدد نہیں ہو رہا۔ سوال سے وہ نہیں گھبراتے، سوال اگر جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ بالکل پوچھیں، کورٹ کے اندر پوچھتے، نہیں پہ جرا کی جاتی، صحیح تو قانونی طریقہ جو تھا وہ راستہ وہی تھا، لیکن وہ ظاہر ہے بند کمرے کے اندر رات کے اندھیرے کے اندر تشدد کر کے ان سے کچھ نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ابھی میں وزیر دفاع کی بھی اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا، ابھی وہ جو بات کر رہے تھے، اور یہ کتنی ہی ایک کیا کہنا چاہیے، تعجب تو نہیں، مذہق کا خیز بات ہے کہ بات یہ کر کون رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے، وہ پھینٹ رہے تھے ایجاد جو انہوں نے کیا ہے کہ جو ہو جی ہیلی کاپٹر کریش میں شہدا ہوئے، جنرل سرفراز اور دوسرے لوگوں کی شہادت ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف نے جو ہے بڑی اس کے خلاف کوئی مضمون کیمپین چلائی۔ یہ بھی اس کے اندر کہا گیا تھا کہ کوئی تحریک انصاف سے جنازہ ہی نہیں اٹینڈ کرنے گیا تھا، ہم تینوں جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ، پرویز خٹک صاحب، میں، اسد کیسر، ہم تینوں اس جنازے کے اندر شرکت کر کے آئے ہیں، لیکن پوری باقاعدہ ایک کیمپین چلائی گئی، ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ جیسے کہ بہت زیادہ کوئی تحریک انصاف نے فوج کے خلاف کوئی کیمپین چلائی گئی ہے۔ یہ ساری قوم کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ ایک انتہائی گھنونی سازش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کی سیاسی دکانیں سب کی بند ہو رہی ہیں اور عمران خان ان سے سیاسی میدان میں سنبھالا نہیں جا رہا۔ پہلے تو صرف جلسے تھے، بیانیہ تھا، قوم باہر نکلی بھی تھی، پھر 17 جولائی کو خاص طور پہ جس طریقے سے پنجاب کے بائی الیکشنز ہوئے،
عوام باہر آئی, متحرک ہوئی, ووٹ ڈالا, کامیاب کرایا, اور پنجاب کے عوام نے چھینا امپورٹڈ حکومت سے واپس. یہ اس کے بعد سے لرزہ خیز ہوئے. ان کو سمجھ میں آ گئی کہ سیاسی مقابلہ عمران خان کا نہیں کیا جاتا. اب عمران خان سے سیاسی مقابلہ کیونکہ نہیں کیا جاتا, اس لیے عمران خان کو قابو کرنے کے لیے کوشش پوری یہ امپورٹڈ حکومت یہ کر رہی ہے, ایک بیانیہ بنایا جائے, اس کے اندر یہ شہباز گل کو جو ابھی تشدد کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی کڑی کا حصہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر, سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان کا سب سے منظم ادارہ جس کے اوپر قوم کو فخر ہے, پاکستان فوج, ان کا آپس میں کسی طریقے سے تصادم کرا دیا جائے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب انہوں نے ہونا نہیں ہے, لیکن یہ کوشش بھی جو ہے یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی مترادف ہے. یہ کوشش کہ ایک بیانیہ بنا دیا جائے کہ ملک کے محب وطن لوگ جو سارے پاکستان میں پہلے میں تحریک انصاف کا فالوور, تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر, پاکستان کے ہر کونے کے اندر, میں پہلے بھی اس سے بات کر چکا ہوں, باقی تقریباً تمام علاقائی جماعتیں باقی رہ گئی. سیاسی طور پہ تو پاکستان کو متحد اس وقت عمران خان کرتا ہے, تحریک انصاف کرتی ہے, ہر زبان بولنے والے, ہر صوبے کے, ہر علاقے کے لوگ جو ہیں وہ آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. اس لیے یہ صرف تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے, وہ تمام لوگ, وہ تمام ادارے جو یقین رکھتے ہیں, محبت کرتے ہیں پاکستان سے, یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کو مضبوط ہونے کے لیے ہم آہنگی ہونی چاہیے, ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور میں آپ جو ہمارے پی ڈی ایم کے جو سیاستدان ہیں, میں ان کو بھی یہ بول دوں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں. آپ کی اس وقت جو پریشانی ہوئی ہے, آپ اس سے سیاسی طور پہ مقابلہ کریں, ہو سکتا ہے آپ ابھی ناکام ہو جائیں, لیکن آپ سیاستدان ہیں اور سیاست میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, آپ کو شاید کل موقع مل جائے. لیکن یہ جو راستہ آپ اختیار کر رہے ہیں, یہ اس میں غلط فہمی نہ رہے کہ اتنا بڑا کوئی نقصان ہوگا اور آپ کی سیاست بچی رہے گی. یہ آپ کی سیاست کا بھی خیال ہے, ملک کا تو ہے ہی ہے خیال, لیکن آپ کے سیاسی پہلو سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ہماری دوبارہ یہ پھر بات ہم دہرانا چاہتے ہیں, کل جو ہے ظاہر ہے ہماری پٹیشن آج ہی موو کر دی جائے گی. امید ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ آج ہی اس کی پٹیشن کی ہیئرنگ بھی کرے گا اور فیصلہ بھی کرے گا, کیونکہ واضح طور پر ایک دفعہ تشدد کر کے قانون کی خلاف ورزی کی جا چکی ہے, اور اس کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے کہ دوبارہ یہ کام کیا جائے. امید ہماری یہ ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اپنا فیصلہ کریں گے. باقی قوم جو ہے اس کی نظر ہے, سب دیکھ رہے ہیں, ساری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور جو بھی ہوگا وہ قوم سے چھپا ہوا نہیں رہے گا. بہت شکریہ. اچھا سر, آج بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے